وجہ ہے۔ اب آپ ذرا نیچے آئیے، بہت اوپر سے ہم نے شروع کیا، ذرا نیچے آئیے گلگت بلتستان کی طرف۔ گلگت بلتستان کے اندر لوگ برے نہیں ہیں، کچھ مولوی ہیں اور باقی سارا بیوروکریسی ہے، یہ یاد رکھیں۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ سے اگر کہا جائے آپ سے کہ مال قربان کرو گے یا دین، آپ کیا کریں گے؟ جی مال قربان کرو گے یا دین؟ تو کیا کریں گے؟ کس لیے مال قربان کرو گے؟ دین کو بچانے کے لیے، ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہے یا ناموس قربان کرو گے یا دین؟ تو آپ کیا کرو گے؟ ناموس قربان کر لو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین ہے تو ناموس ہے، ہمارے لیے دین سب کچھ ہے، لہذا اسی دین کی سربلندی کے لیے ہم اپنی پوری ہستی قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب آپ اس پس منظر میں اپنے علاقے کی طرف دیکھیں تو آج آپ کا علاقہ، ہمارا علاقہ جس کو آپ گلگت بلتستان کہتے ہیں، استعماری کلچر اور تہذیب کی یلغار کے اس نشانے پر ہے جس پر آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا، ایک ایسے کلچر کی یلغار۔ ابھی حال ہی میں دیکھ لیجئے، ابھی میں نے پہلی دفعہ کیپٹن شفیع صاحب کی گفتگو سنی اور بڑا مجھے اچھا لگا، بڑی جامع اور خوبصورت انہوں نے تقریر کی اور مدلل تقریر کی، مجھے خوشی ہوئی۔ گلگت بلتستان میں دو ایشوز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور بالکل درست اشارہ کیا، گندم کی سبسڈی کی تحریک اور ابھی ٹیکسز کی واپسی کی تحریک۔ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی ہم نے اتحاد بین المسلمین اور اس کے تحت شیعہ سنی اور علاقے کے تمام لوگوں کو دین کے زنجیر کے تحت اکٹھا کرنے کے لیے کبھی ایسی تحریک چلائی؟ نہیں۔ کیوں؟ ہمیں مال زیادہ عزیز تھا، پیسہ زیادہ عزیز تھا، ادھر گندم کے مسئلے میں بھی پیسہ انوالو تھا اور یہاں پر ٹیکسز کے مسئلے میں بھی پیسہ انوالو تھا، یہاں پر بھی ہم قربانی دینے کے لیے تیار نظر آئے، وہاں پر بھی ہم قربانی دینے کے لیے تیار نظر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مزاج ایسا ڈیولپ کیا گیا ہے، بڑا آسان ہے۔ میں چونکہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ہی گزشتہ ایک عرصے سے کام کر رہا ہوں اور شاید میں یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت میرے جتنے تعلقات اہل سنت کے چاروں مسالک کے، تمام مسالک کے علماء، ان کی تنظیموں، ان کی جماعتوں اور ان کے لوگوں سے ہے، شاید ہی کسی شیعہ کا ہو۔ مجھے اندر کی صورتحال کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ تو میرا ایک سمپل سا سوال ہے کہ دین کے نفاذ کے حوالے سے انسانوں کو انسانوں کی غلامی کی زنجیروں سے نکالنے کے حوالے سے کیا ہم نے کبھی ایسی تحریک چلائی؟ اگر نہیں چلائی تو کیوں نہیں چلائی؟ اس لیے کہ ہماری پہلی ترجیح دین نہیں پیٹ تھا، پہلی ترجیح پیٹ، اس کی وجہ سے ہم نے کبھی وہ تحریک نہیں چلائی۔ لیکن ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، جو بزرگ ہیں، جنہوں نے اس علاقے کو ڈوگروں کی قید سے یا ڈوگروں کے تسلط سے آزاد کیا، انہوں نے اسلام کو دیکھا، انہوں نے دین کی سربلندی کو دیکھا، انہوں نے بت پرستی سے نجات کو دیکھا۔ چلیں جو ہوا ہوا، ایک ماضی ہے۔ آج جب آپ وحدت کی بات کریں گے، اتحاد و اتفاق کی بات کریں گے، مسالک کو جوڑنے کی بات کریں گے، تو جیسے ہمارے مولانا اہل سنت کے جو یہاں پر تشریف فرما تھے اور انہوں نے بڑی خوبصورت دلیل دی، کہا کہ اگر آپ ایسی بات کریں گے تو فوراً فورتھ شیڈیول آپ کے انتظار میں ہوگا، اور بات درست، بات درست۔ کچھ دن پہلے پاکستان کے بعض بڑے پاورفل لوگ آئے کہ بھئی یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ایک اعلامیہ تیار ہونا چاہیے جس کے تحت تمام مسالک کو جوڑا جا سکے۔ میں نے کہا خواب بہت اچھا ہے اور اس کی تعبیر بھی بہت اچھی ہے، لیکن یہ خواب تب شرمندہ یہ تعبیر ہو سکتا ہے جب آپ پتوں کو کاٹنے کی بجائے جڑوں کو کاٹیں، کاسمیٹک تبدیلیوں کی بجائے آپ بنیاد میں سے ایک عمارت کھڑی کریں، بنیاد مضبوط کر کے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جب یہ گندم کی سبسڈی کی تحریک چل رہی تھی، 12 دن تحریک چلی نا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے یا نہیں ہے؟ 12 دن تحریک چلی، تقریباً 90 دن شاید ہماری
قومی حکومت کے بہت بڑے ادارے کے ایک بہت مؤثر اور بڑے بندے نے مجھے فون کیا، کہا کہ آپ فلان لوگوں سے کہیں کہ اس تحریک کو اب ختم کر دیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس سے بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا ان مشکلات کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ یہی تحریک۔ کہا ان کا مطالبہ کیا ہے؟ کہا گندم کی سبسڈی ختم کرو۔ کہا میں نے پوچھا کہ کیا یہ مطالبہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں جائز ہے۔ تو میں نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں ہے؟ فوری طور پر آپ مان لیں تحریک ختم ہو جائے گی۔ کہا نہیں اس میں ابھی ٹائم لگے گا۔ میں نے کہا پھر ان کو تحریک چلانے دیں جب تک وہ ٹائم آتا ہے۔ کہا نہیں آپ بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ اگر یہ تحریک جاری رہی میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اس سٹیج پر کھڑے ہو کر، یہاں پر ان اداروں کے سارے کان موجود ہیں اور سن رہے ہیں اور نوٹ بھی کر رہے ہیں، کہنے لگے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم اہل سنت والجماعت کے مرکز سے کہیں گے وہ الگ ہو جائیں گے، جب وہ الگ ہو جائیں گے تو آپ کی پوری تحریک ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک عرصے سے آپ شیعہ سنی کے نام پر لڑاتے رہے، آج جب کوئی بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں مولوی لڑاتے ہیں، جب کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں یہ مساجد ہیں جو آپس میں لڑتی ہیں۔ آج کسی بھی بہانے سے اگر اس علاقے میں اسماعیلی، نور بخشی، سنی اور شیعہ سب ایک ہو کر اپنے قومی مفاد کی آواز اٹھا رہے ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے یا اس قومی اتحاد کو توڑنا چاہیے؟ جواب نہیں تھا۔ کہا کہ نہیں پھر آپ دیکھ لیں، ہم ان سے کہیں گے یہ الگ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ الگ کر کے دیکھ لیں، اگر اس کے باوجود تحریک چلتی رہی تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ چپ ہوئے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف مولوی نہیں، صرف سیاستدان نہیں، ہر وہ شخص جس کو اپنا ذاتی یا اپنے اداری یا قومی، اس کی نظر میں قومی مفاد کو خطرہ نظر آئے، وہی سب سے پہلے تفرقے کا بیج بوتا ہے۔ اور استعمال کس کو کرتا ہے؟ محراب کو۔ استعمال کس کو کرتا ہے؟ مولوی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا معاشرہ اب بھی جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی اپنے جذبات کا اسیر ہے، اپنی عقل اور شعور کا نہیں۔ نتیجتاً جب آپ ایک ماچس سلگاتے ہیں تو پیٹرول چھڑکنے والے موجود ہیں، فوری طور پر فرقوں کی جبہہ بندی اور محاذ بندی شروع ہو جاتی ہے، نتیجتاً سارے کا سارا کاز ختم ہو جاتا ہے۔ اب بھی ریاستیں اگر کامیاب ہیں تو اسی بنیاد پر۔ ایک انتہائی سینئر بیوروکریٹ جس کے ہاتھ میں پورے علاقے کی چابی تھی، ایک دفعہ اسلام آباد میں میرے پاس آئے، چونکہ وہ اس علاقے میں جانے سے پہلے میری ان سے اچھی دوستی تھی، آتے رہتے تھے، اور بعض دورے وغیرہ بھی ہم نے ان کو ساتھ میں بھیجا تھا کہ بھئی آپ ذرا جاؤ، ذرا ذہن کھولو اور ذرا سیکھو کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں۔ آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ لڑاتے کیوں ہیں اس علاقے کے ان مظلوم لوگوں کو جنہیں 70 سالوں سے ہمارے اس ظالمانہ اور جابرانہ نظام میں اسیر رکھا گیا ہے، ان کو پھر لڑاتے ہیں اور پھر ان کی ترقی کے رستے بند کر دیتے ہیں، تعلیم کے رستے بند کر دیتے ہیں، ان کے جو فنڈز ہیں وہ اپنے بھیجے ہوئے پر خرچ کرتے ہیں، اور علاقے کے لوگ ہر گزرتے دن کے ساتھ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہنے لگے کہ میں خود ایک بیوروکریٹ ہوں، ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے وہ ہے ہی یہی کہ کس طرح سے تم نے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑے کر کے ان کی ان کمزوریوں سے استفادہ کر کے اپنی حکومت اور اپنی سلطنت اور اپنی ریاست چلانی ہے۔ ظالمانہ نظاموں کی بنیاد اور اس کی روح ہی یہی ہے کہ لوگوں کو لڑاؤ تاکہ تم حکومت کر سکو، روح ہی اس کی یہی ہے۔ اور وہ روح صرف امریکہ میں نہیں ہے، صرف برطانیہ میں نہیں ہے، صرف انڈیا میں نہیں ہے، یہاں پر بھی ہے، اور یہاں پر شاید بدترین شکل میں ہے۔ میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں اور بڑے بڑے لوگوں سے یہ کہہ چکا ہوں، بھائی تم اس علاقے کے لوگوں کو کیوں اس حد تک بن گلی میں دھکیلنا چاہتے ہو کہ وہ پاکستان کی بجائے نعوذ باللہ خاکم بدہن کسی اور ملک یا پھر اپنی آزاد ریاست کا نعرہ لگائیں؟ کیوں ایسا کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پاکستان کے محب نہیں ہو، پاکستان کے دشمن ہو۔ کہاں ملے گی پوری دنیا میں ایسی قوم
جو کہے کہ ہمیں اپناؤ اور تم کہو نہیں ہم نے تمہیں اپنانا نہیں ہے. اس علاقے کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر باشعور قیادتوں کا ہمیشہ فقدان رہا, اور اگر کوئی باشعور قیادت آئی بھی سامنے تو اس کا صفایا کر دیا گیا تاکہ کوئی ایسی آواز اٹھے ہی نہیں جو ان فرعونوں کو اور طاغوتوں کو چیلنج کر سکے. شہید ضیاء الدین کو کیا ہمیں نہیں پتا کس نے اٹھایا, کس نے شہید کیا؟ یہ کسی مسلک کا مسئلہ نہیں تھا, یہ کسی مذہب کا مسئلہ نہیں تھا. ہمیں پتا ہے کہ کن ایجنسیوں کا اس میں رول تھا, 100% پتا ہے. اس کے بعد بھی بڑے بڑے منصوبے بنے, ہمیں پتا چلا, ہم نے بر وقت قدم اٹھایا, بر وقت کارروائی کی, جس کے نتیجے میں بعض اکابر کی جان بچی, ورنہ ان کو بھی اڑا دیتے ہیں. کیوں؟ جو بھی قوم کی وحدت کی بات کرے گا وہ جابرانہ اور ظالمانہ نظام کے رستے میں ہرڈل بنے گا اور رکاوٹ بنے گا. ہماری قوم کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے اس میں شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. مجھے جو گلہ اور جو شکایت اپنے اہل سنت دوستوں اور علماء سے رہی وہ یہی ہے کہ آپ ہمارے سٹیجز پر آ کر بہت خوبصورت بات کرتے ہیں, ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں, لیکن یہ تب مثمر ثمر ہوگی بات, تب اس کے اچھے نتائج نکل آئیں گے کہ جس طرح سے میں اس وقت بانگے دہل کہہ رہا ہوں, جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے کرتا ہوں, جن کو میں شیعہ سمجھتا ہوں اور مکتب اہل البیت کا پیروکار سمجھتا ہوں, جو بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں مسجد میں ہو یا سیاسی یا دیگر اجتماعات میں, وہی بات میں اہل سنت کے اجتماعات میں کرتا ہوں. یہاں پر آپ بھی اس کو ویلکم کرتے ہیں, کبھی آپ نے اس کی مخالفت نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے مکتب کی آواز ہے, اس لیے ہماری آواز میں دو رنگی نہیں ہے. جو کچھ ہم اپنی محفل میں کہتے ہیں وہی کچھ اہل سنت کی محفل میں بھی کہتے ہیں, جو کچھ وہاں پر کہتے ہیں وہی کچھ اپنی محفل میں بھی کہتے ہیں. جرأت چاہیے اس کے لیے کہ ایسے جری اہل سنت علماء سامنے آئیں جو اپنی محافل میں وہی بات کریں جو آپ کی محفل میں کرتے ہیں, اور آپ کی محفل میں آنے کے بعد یہی باتیں اپنی محفلوں میں بھی ببانگ دہل کریں اور لوگوں کا شعور بڑھائیں. بعض اہل سنت اکابر سے میں نے پوچھا کہ آپ یہ باتیں اپنی محفلوں میں کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کہ پیچھے ہم نے اتنا کچھ کر دیا ہے کہ اب اگر یہ باتیں کریں گے لوگ ہمیں جوتے ماریں گے. یہ میں بعض اکابر کی بات کر رہا ہوں. کیوں ایسا ہے کہ آپ نے اتنی غلط باتیں کیوں کی کہ اپنے لوگوں کے ذہنوں کو, ان کے دلوں کو اتنا سیاہ کر دیں, آلودہ کر دیں, قرآن کی حقیقی روح سے, دین کی روح سے اتنا دور کر دیں کہ آج آپ اگر قرآن کی بات کرنا چاہیں تو لوگ آپ کے چہرے پہ تھپڑ مار دیں کہ آپ نے پہلے تو یہ کہا تھا, آج یہ کیوں کہہ رہے ہیں. اس کے لیے جرأت کی ضرورت ہے, اس کے لیے صداقت کی ضرورت ہے, اس کے لیے سچائی کی ضرورت ہے.